الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم بالشرف الأشم والنور الأتم اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورۃ النساء آیت نمبر 97 سے لفظی تشریح. انا بے شک الذین وہ لوگ جو توفا فوت کرتے ہیں، توفیون باب تفاعل ہے، توفا فوت کرتے ہیں، ہم ان کو الملائکۃ فرشتے، ظالمی ظلم کرنے والے، انفسہم اپنی جانوں پر، یہ ظالمین تھا تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا. ظلم کرنے والے انفسہم اپنی جانوں پر، قالوا انہوں نے کہا، فیما کس میں، کنتم تھے تم، قالوا انہوں نے کہا، کننا ہم تھے، مستضعفین کمزور کیے جانے والے، فی میں الارض زمین، قالوا انہوں نے کہا، کیا لم نہیں تکن تھی ارض زمین، اللہ کی، واسعتن اب ارض زمین مؤنث ہے تو واسعہ استعمال ہوا، وسعت والی، واسع اس میں فاعل مؤنث ہے، واسعہ فراخی والی، وسعت والی، فاپس تہاجرو تم ہجرت کرتے، فیہا اس میں، فاپس اولئک وہ لوگ، مأوا ٹھکانہ، ہم ان کا، مأوا اس میں ظرف بھی ہے اور اس میں مصدر بھی ہے، ٹھکانہ ہم ان کا، جہنم جہنم، واو اور ساعت کتنی بری ہے، مصیرا لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ اس میں ظرف ہے، قرارگاہ ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ، الا مگر، المستضعفین کمزور کیے جانے والے، من سے رجال مرد، واو اور النساء عورتیں، واو اور الولدان بچے، لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، وہ طاقت رکھتے، حیلتن کسی تدبیر کی، خا واولام قوت کو کہا جاتا ہے، تدبیر کو کوئی قوت طریقہ نہیں، تدبیر راستہ ہی نہیں پتا، ولا یہتدون اور نہیں وہ ہدایت پاتے، نہیں وہ صحیح راستے پہ چلتے، ان کو کسی راستے کا پتہ نہیں، سبیلا راستہ، فا پس اولئکا وہ لوگ، عسا بعید ہے، قریب ہے، توقع ہے، اور یہ افعال رجا سے ہے، امید ہے، بعید ہے، عسا کے بہت سارے مطلب ہیں، قریب ہے، اللہ ان کے، یعفو معاف کرے، درگزر کرے، انہم ان سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، عفواً درگزر فرمانے والا، معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا. واو اور من جو یہاجر، یہ اس میں یہ حرف شرط ہے، من یہاجر ہجرت کرے، اس نے جزم دی، حاجیم را اس کا روٹ ہے، ہاجرہ یہاجر مہاجرہ باب مفاعلہ ہے، جو ہجرت کرے، ترک وطن کرے، دارالکفر سے دارالایمان چلا جائے، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن روغین میم رغم کہتے ہیں مٹی کو، مراغم پناہ کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، جائے قیام، مراغم اس میں مصدر ہے، قلعہ ہجرت گاہ، ہجرت کا راستہ، جائے پناہ، کثیرن بہت، واو اور سعہ فراخی کشادگی، یہ بھی اس میں مصدر ہے، کشائش وسعت طاقت پہنچ، واسع یسع فراخ ہونا، باب سامع یسمع ہے، اور واسع یسع کا مصدر ہے، اس میں مصدر ہے سعہ. واو اور من جو یخرج نکلے، من سے بیتہی اپنا گھر، مہاجرن ہجرت کرنے والا، اس میں فاعل، الی طرف اللہ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول،
सुम्मा फिर युद्रिक आ ले पाए हु उसको अलमौत मौत फ़कत तो बेशक वाक़ा वाक़ हुआ, ज़िम्मे हुआ, लाजिम हुआ, अजरुहु उसका अजर अला पर अल्लाह अल्लाह के, वकान अल्लाहु और है अल्लाह गफूरन बख्शने वाला, मुआफ़ करने वाला, रहीमा रहम करने वाला। सूरत निसा आयत नंबर 97 से तशरीही। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, यकीनन वो लोग फरिश्ते जिनकी जान निकालने के लिए आते हैं, जिन्होंने हिजरत नहीं की उन्होंने भी चले जाना है, और जिन्होंने हिजरत की सबको मौत आनी है। तो जो शरीयत पर अमल नहीं कर रहे थे, ज़ालिमी अनफुसिहिम अपने आप पे जुल्म करने वाले, गुनाहों के कामों में मसरूफ़ फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो पूछते हैं, क़ालू वो पूछते हैं, फ़ीमा कुंतुम तुम किस हाल में मुब्तला थे। ये बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने हिजरत नहीं की थी मालो असबाब की खातिर। ये मुस्लिम नहीं मुजरिम बन गए तो कहा मौत तो हर हाल में आएगी। अब याद रखिए कि मौत अटल हकीकत है। तो दो चीज़ें इसके लिए हैं कि एक तो मौत का इल्म हो, दूसरा उसकी फिक्र हो। बहुत लंबा जर्नी है, ये ऐसा सफ़र है कि जब तक इसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो अपनी मंजिल को पा नहीं सकेंगे। और हम सब की मंजिल जन्नतुल फिरदौस है। तैयारी हमेशा मंजिल के मुताबिक होनी चाहिए। तो उसके बारे में इल्म भी हो। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में तकरीबन हर पेज पे, हर सफ़े पे एक एक चीज़ को खोल कर बयान किया। तो ये अल्लाह ताला के कलाम के एपिसोड्स हैं कि अल्लाह ताला ने हकीकतें खोल कर बताई कि मरने के बाद क्या होने वाला है। ये अल्लाह ताला की रहमानियत और रहीमियत है कि अल्लाह ताला ने हम सब का ये सफ़र आसान बना दिया कि आज ही तैयारी कर लो, आज ही इसको प्लान करो, और अगर मुश्किलात आए तो उनको कैसे कैरी ऑन करो, अगर डिटूर हो तो क्या करें। तो कुरान पाक इस सफ़र को ट्रांसफॉर्म करता है, आसान करता है। कुरान पाक से ताल्लुक़ बनाओ, कुरान पाक को समझो और अपने वक्त का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। कुरान पाक के ज़रिए एक एक लम्हा इन्वेस्ट करो, आगे अल्लाह ताला के बैंक में डिपॉजिट करा दो। आज अल्लाह ताला हम सबको तैयारी का मौका दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला बार बार हमें वार्न करते हैं, हमें जगाते हैं कि चाहे अल्लाह के लिए कोई कोशिश करो ना करो, मौत आकर रहेगी। और अल्लाह ने दोनों डेस्टिनेशंस बता दी, दोनों तरह का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका के बारे में बता दिया कि मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो सलामुन सलामा की सदाएं होती हैं, और जन्नत के फरिश्ते जन्नत की खुशबू और जन्नत का ड्रेस लेकर आते हैं। और जब काफिर की रूह निकलती है तो यदरिबून वजूहहुम अदबारहुम, उसके चेहरों और उसके हाथों पे गुर्ज मारते हैं। तो अल्लाह ताला हमको ऐसी मौत से बचा दे। तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें बता दिया कि जिनकी जान निकालने फरिश्ते आते हैं, जो शरीयत पे अमल नहीं करने वाले होते, गुनाहों के कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो उनसे आकर पूछते हैं कि तुम कहाँ पड़े रहे। अल्लाह का कलाम आ चुका था, अल्लाह के नबी आ चुके थे, ज़िंदगी का एक एक पहलू खोल खोल के बता दिया गया था। तो तुमने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी क्यों नहीं की, अच्छे काम क्यों नहीं किए। क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीन फ़िल अर्द, तो वो कहेंगे हम ज़मीन में मजबूर थे, कमज़ोर थे। क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, तो फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी ना थी, तुम उसमें हिजरत कर जाते, तुम दारुल कुफ्र को छोड़ जाते, तुम क्यों नहीं गए, तुमने वो जगह क्यों नहीं छोड़ी, तुम मदीना जा सकते थे।
تو فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو کیوں انہوں نے دارالکفر کو نہیں چھوڑا تھا کہ مال و دولت کی ہوس نے مجبور بنا دیا تھا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہا موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو دنیا کی محبت کو آخرت پہ انہوں نے ترجیح دی۔ اچھے کام کرتے رہیں، فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتی ہیں۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یہ ایگزمپٹڈ ہیں، مگر مجبور لوگ، مرد ہوں، عورتیں یا بچے، واقعی یہ بے بس ہیں۔ لا یستطیعون حیلۃ، یہ کوئی حیلہ ذریعہ نہیں پاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ ملتا ہے، نہ ہی راستے کا پتہ ہے اور نہ ہی راستہ ان کو ملتا ہے، کوئی ان کے پاس میپ نہیں، کوئی نیویگیشن نہیں۔ تو اللہ ان کی مجبوریوں کا حال جانتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ درگزر فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، تو ہر مقدمہ، ہر فیصلہ اس کے کورٹ پہ پہنچ چکا ہے، تو یوم التغابن کو فیصلہ ہوگا، وہ احکم الحاکمین خود ہی فیصلہ کریں گے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہا، تو زمین میں بہت کشادگی پائے گا اور فراخی پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا، ثم يدركه الموت، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، ابھی منزل پہ نہیں پہنچا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، محفوظ ہو گیا، لازم ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسی کیسی امیدیں دلائیں، کیسی کیسی موٹیویشنز ہیں، کیسی کیسی پرسویشنز ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیتوں کو دیکھنا ہے، کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم، لیکن اللہ کیا دیکھے گا، الی قلوبکم واعمالکم، دل میں نیت تمہاری کیسی تھی، تمہارے ارادے کیسے تھے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، تو یہ خوبصورت ترین آیت ہے۔ ہجرت کرنا اس دور میں تو دارالکفر سے دارالایمان جانا تھا، ترک وطن کرنا تھا، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا تھا ایمان بچانے کے لیے، لیکن قیامت تک کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان تہجر ما کرہ ربک، اپنے گناہوں کو اور بری عادتوں کو چھوڑ دینا، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو ایمان کا بیج پھلتا پھولتا ہے موافق فضا میں۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، ایک کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور ایک رجال اللہ، اللہ والے۔ تو اللہ والوں کی محفلیں انسان کو اللہ کے قریب لے کر جاتی ہیں۔ آپ دشمنوں سے نجات کے لیے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں کنا مع النبی بذات الرقاع جاء رجل من المشرکین وسیف النبی معلق بالشجرہ فاخترته فقال تخافنی قال لا قال فمن یمنعک منی قال اللہ۔ کہا ایک غزوے میں تھے، ایک مشرک آیا، آپ کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اس نے آپ کی طرف سونتا اور کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ پھر آپ نے تلوار کو پکڑا اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خوبصورت پہلو، آپ کے اخلاق کے پہلو، کہ آپ نے پھر اس سے بدلہ نہیں لیا۔ تو دیکھیں
اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے نماز ہے، اور نماز ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ خشوع و خضوع کی کیفیت کیسی ہے، اس کا انورڈ کیسا ہے، اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ یہ جو خالی کنٹینر ہمارے جسم کا ہے، یہ ڈھانچہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے نور کو کیسے فیل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیٹرول پمپ پہ آئیں، اللہ اکبر کی صدا لگائیں، اور اپنے اس خالی کنٹینر کو اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے پیٹرول سے فل کرا لیں، گناہوں کو موت کی نیند سلا لیں۔ تو جہالت سے علم کی طرف ہجرت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایمان کی طاقت قرآن پاک سے آتی ہے، اور قرآن پاک صواحب القرآن، صواحب القرآن سے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حافظ القرآن، صواحب القرآن اور ماہر القرآن کی لسٹ میں لے آئے، اور فرمائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیتوں اور ارادوں کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص ابھی چلا ہی تھا اور اسے موت آ گئی، تو اگر حج پہ چلا تھا اور راستے میں ہی موت آ گئی، تو فرمایا کہ روز محشر وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اللہ نے نیتوں کو دیکھنا ہے، تو اس کو اس کے اکارڈنگ اس کو جزا ملے گی۔ اور اگر اس کی ہجرت کسی اور چیز کی طرف تھی، تو ایک شخص چل کر آیا تو آپ نے فرمایا یہ قیس ایک عورت کے شوق میں ہجرت کر کے آیا، تو یہ مہاجر فی سبیل اللہ نہیں بلکہ مہاجر قیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپرچونٹیز دیتا ہے، اور اگر ابھی ارادہ ہی کیا تھا، عمل نہیں بھی کیا تھا، اس کے درمیان موت آ گئی، تو وہ مہاجرین کی لسٹ میں ہوگا۔ تو نیت پہ ہی اس کو منزل مل گئی۔ فرمایا الہجرۃ تہدم من کان قبلہ، کہ ہجرت پہلے گناہ گرا دیتی ہے۔ جیسے ہی سوچ شروع ہوئی تو سارے پہلے گناہ ڈیلیٹ ہو گئے۔ فرمایا الہجرۃ من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کیا ہے؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا۔ تو چھوٹا سا رکوع ہے، بہت سارے اس میں لیسنز ہیں کہ اپنی نیتوں کو پاک کر لیں، نیتوں کو صاف کر لیں، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں، اپنے گناہوں پہ نظر رکھیں۔ بہت پیارا کسی نے شعر کہا کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبوبات مقربات بندیاں بنائے، اہل القرآن میں سے بنائے۔ اللہ دن کے پہلے حصے کو بہترین بنا دے، اور اس کے اوسط درمیانی حصے کو باعث فلاح بنا دے، کامیابی بنا دے، اور اس کے آخری حصے کو نجاح بنا دے، کامیابی بنا دے۔ اللہ تو اس سے بہترین دنیا اور آخرت مانگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ملک پاکستان پہ رحم کر دے، اس کو دنیا کے نقشے پہ ایک باعزت ملک بنا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔